ایک ایسی کہانی جس میں خواب بھی ہیں، حسد بھی، جدائی بھی، صبر بھی اور آخرکار اللہ کی مدد بھی۔ اللہ کی مدد کے ساتھ کامیابی بھی۔ یہ کہانی حسن، صبر اور تقوی کے پیکر حضرت یوسف علیہ السلام کی ہے۔ قرآن کہتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کو بہترین قصہ سناتے ہیں۔ یہ صرف ایک قصہ نہیں بلکہ ہر غمزدہ دل کے لیے امید کا پیغام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے پیارے بیٹے تھے۔ ایک رات یوسف علیہ السلام نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ جب یہ خواب والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا تو انہوں نے فوراً پہچان لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے خاص نشانی ہے۔ انہوں نے فرمایا بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، وہ حسد میں کوئی غلط قدم نہ اٹھا لیں۔ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، اخلاق اور والد کی محبت بھائیوں کو اچھی نہ لگی۔ شیطان نے ان کے دلوں میں حسد ڈال دیا۔ انہوں نے سازش کی کہ یوسف علیہ السلام کو کہیں دور لے جا کر ختم کر دو یا کسی کنویں میں پھینک دو۔ آخرکار وہ یوسف علیہ السلام کو جنگل لے گئے اور اندھے کنویں میں ڈال دیا۔ قمیض پر جھوٹا خون لگا کر والد کے پاس آ گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تمہاری بات سچی نہیں، میں صبر کروں گا۔ ادھر تنہائی، اندھیرا، خوف، مگر یوسف علیہ السلام کا دل اللہ پر بھروسے سے بھرا ہوا تھا۔ اللہ نے کنویں میں ہی وحی نازل فرمائی۔ کچھ ہی دیر بعد قافلہ آیا۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا اور مصر لے جایا گیا۔ یوسف علیہ السلام کو مصر کے عزیز نے خرید لیا۔ انہوں نے کہا اس لڑکے کو عزت سے رکھنا، شاید یہ ہمیں فائدہ دے۔ یوسف علیہ السلام محل میں پلے بڑھے، علم، حکمت اور حسن میں بے مثال ہو گئے۔ عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی۔ دروازے بند تھے، موقع تھا، مگر یوسف علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بچا لیا، مگر الزام انہی پر آ گیا۔ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا، لیکن جیل بھی اللہ کے نیک بندے کو نہ روک سکی۔ وہاں بھی یوسف علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، خوابوں کی تعبیر بتاتے رہے۔ مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا، 7 موٹی گائیں، 7 دبلی گائیں، کوئی تعبیر نہ بتا سکا۔ تب یوسف علیہ السلام کو یاد کیا گیا۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی اور 7 حکمت عملی بھی دی۔ بادشاہ یہ سب سن کر حیران رہ گیا۔ یوسف علیہ السلام کو قید سے نکالا گیا، مگر انہوں نے پہلے اپنی بے گناہی ثابت کروائی۔ آخرکار بادشاہ نے کہا آج تم ہمارے پاس باعزت اور قابل اعتماد ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے خزانے کا نگران بنا دیا گیا تو پورے ملک میں ان کی عقل، عدل اور دیانت کی مثال دی جانے لگی۔ قحط کے سخت سال شروع ہوئے، مگر یوسف علیہ السلام کی حکمت سے مصر محفوظ رہا۔ دور دراز علاقوں سے لوگ غلہ لینے آنے لگے اور انہی قافلوں میں ایک دن کنعان سے کچھ مسافر بھی مصر پہنچے۔ یہ وہی لوگ تھے جن کے دلوں میں کبھی حسد نے گھر بنا لیا تھا، مگر وقت نے انہیں محتاج بنا دیا۔ جب وہ دربار میں داخل ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں ایک نظر میں پہچان لیا، مگر وہ اپنے ہی بھائی کو نہ پہچان سکے۔ یوسف علیہ السلام کا دل ایک لمحے کو بھر آیا، مگر چہرے پر وقار اور آنکھوں میں صبر تھا۔ انہوں نے غلہ ناپ تول کر پورا دیا، نہ کوئی سختی کی، نہ کوئی تانا دیا، مگر دل ہی دل میں اللہ کی تقدیر کو یاد کرتے رہے۔ یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ ملاقات صرف غلے کی نہیں بلکہ ادھوری کہانی کے پورا ہونے کا آغاز ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے پوچھا کیا تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ایک چھوٹا بھائی ہے جو والد کے پاس ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اگلی بار جب آؤ تو اسے بھی ساتھ لے آنا، ورنہ تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ مجبور ہو کر بھائی واپس کنعان گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دل کی گھبراہٹ کے باوجود اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے بنیامین کو بھیج دیا۔ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا، ایک تدبیر کے ذریعے اسے اپنے پاس رکھ لیا تاکہ سچ اور صبر کا امتحان مکمل ہو۔ بھائی پریشان ہو گئے، ان کے دلوں میں ندامت جاگنے لگی۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے گڑ گڑا کر کہا ہم کمزور ہیں، ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹائیں۔ یوسف علیہ السلام نے ان کے چہروں پر ماضی کی شرمندگی اور ٹوٹا ہوا غرور دیکھ لیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں حسد مر چکا تھا۔ یوسف علیہ السلام اب مزید ضبط نہ کر سکے، کمرہ خالی کروایا، آنسو آنکھوں سے بہنے لگے۔ انہوں نے فرمایا میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے۔ بھائیوں کے قدم لڑکھڑا گئے، آنکھیں جھک گئیں، دل کانپ اٹھے۔ بھائیوں نے کہا اللہ کی قسم ہم خطا کار تھے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا